بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے جو عمران کے حق میں بتائی جاتی ہے۔ یعنی جب یہ کیس چلا ہے تو حکومت یا فوج جو بھی اس کے دعوے دار ہیں جنہوں نے مقدمہ کیا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ عمران کا ڈائریکٹ این سی اے سے تعلق ہے۔ این سی اے جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، جنہوں نے ملک ریاض کی جو رقم تھی وہ ڈی فریز کی، جو بھی پیچھے سے اس کے محرکات تھے بہرحال ڈی فریز کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ رقم ملک ریاض کے جو عمران کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ملک ریاض کے فیملی اکاؤنٹ سے یہ رقم جو ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ میں بھیجی گئی۔ تو اس میں اب وہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا اس نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے، یعنی ڈائریکٹ لنک، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی نیب، اور اس وجہ سے یہ کیس کمزور ہونے کا شائبہ ہو رہا ہے۔ یعنی جب بھی کسی بھی کیس میں کوئی کمزوری ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیوں جمع کرائی گئی یہ رقم، اور یہ حکومت پاکستان کو کیوں نہیں جمع کرائی گئی۔ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں عمران خان کے وکیل کہ یعنی یہ رقم واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ جو رقم ہوتی ہے برطانیہ یا اس طرح کے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان میں آپ رقم بھیجنا یا جمع کرانا یا انویسٹ کرنا تو بڑا آسان ہے، چاہے وہ چوری کی رقم ہو چاہے جیسی بھی ہو، اس کے کوئی نہ کوئی انہوں نے خود ہی رستے وہ بتا دیتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے وہاں رقم پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جب ان ڈیولپ کنٹریز کے خزانے سے یا کوئی وہاں سے رقم منتقل کرنی ہو تو تب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسی قانونی پیچیدگیاں حائل ہوتی ہیں کہ وہ اتنی خاص بلک میں جس طرح 190 ملین پاؤنڈ رقم تھی، اتنی بلک میں رقم کو پاکستان منتقل کرنے میں بے شمار قانونی الجھاؤ تھے جو کہ فیس کرنے تھے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے، وکیل بھی یہ بتاتے ہیں کہ کئی سال لگ جاتے یہ رقم واپس آتے آتے، لیکن عمران خان نے کچھ ٹرکی رستہ اختیار کر کے تو یہ رقم اپنے سپریم کورٹ میں پہنچائی، اور وہاں 171 ملین پاؤنڈ تھی یہ ان ایکچوئل رقم، اور یہ پھر وہاں قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت تھے چیف جسٹس، ان کی کانسنٹ سے اور اس وقت کے جو رجسٹرار تھے ان کی باہمی جو کانسنٹ تھی، اجازت تھی، سوچ و بچار تھی، اس سے کے نتیجے میں اس رقم کو انویسٹ کیا گیا، ری انویسٹ کیا گیا، اور اس ری انویسٹ کے نتیجے میں بہت سارا منافع جو ہے اس رقم کے ذریعے آیا، اور یہ رقم بڑھ کے 171 جو ملین پاؤنڈ جو اوریجنل تھی اس سے آگے بڑھ کے یہ ہو گئی 190 ملین پاؤنڈ، اور پھر یہ کئی سال کے بعد جو ہے جو کئی سال لگے اس رقم کو پاکستان آنے میں، اور پھر یہ حکومت پاکستان کے خزانے میں اس کو جمع کرا دیا گیا، اور اس وقت وہ اپنے پورے اصلی حالت میں ہے، اس کو کوئی بھی اس میں کمی یا بیشی نہیں آئی۔ تو یہ اصل بات سمجھی جانی چاہیے تھی کہ کوئی انسان آپ کے ملک کے مفاد کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتا ہے تو دوسرے ملکوں میں تو ہزار خطائیں معاف ہو جاتی ہیں جو کہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں کی، اس وجہ سے کہ وہ ملک کی فائنینس کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ بندہ آپ کے لیے بالکل کوئی جائز کام کرتا ہے تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بیچ میں سے مین میخ نکال کے تو اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی ان کے جو نیب کے سلطان فاروق کچھ ان کا نام تھا، انہوں نے ان کی اس طرح کی کنوکشن جو کی گئی عمران خان کے خلاف، اس کو وکٹمائزیشن قرار دیتے ہوئے انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کو جو ہے عمران خان کے ساتھ زیادتی قرار دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کرے کہ اس کے حق میں جائیں اور اس کی جان خلاصی ہو۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ وغیرہ کے اور اس کے کہنے پہ جو ہے عمران خان کو شاید چھوٹ ملے، تو میں تو بعض کا جو بھی سوچتی ہوں علیمہ خان اور اس طرح کے اس کے جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ بعض کا اس سے انکار بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ اس کے اپنے دوست عمران خان کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جی
واقعی ٹرمپ جب آئے گا تو فوراً عمران خان چھٹ جائے گا. لیکن اس کو یوں پازیٹیو بھی لینا چاہیے کہ یعنی یہ اچھی بات ہے کہ ٹرمپ بھی بالکل نئے خیالات کا حامی ہے، اور وہ کلاسک جیسے اس سے پہلے روایاتی جو سیاست ہے اس کے مخالف ہے، بلکہ تو نئے آئیڈیاز دینے میں ایک وہ بزنس مین رہا ہے بہت دنیا کا بڑا. تو پہلے بھی جب اس نے سیاست میں آیا تو اس نے بڑے نئے آئیڈیاز پیش کیے، اور وہ عمران خان کو بھی اس وجہ سے شروع سے پسند کرتا ہے کہ وہ ایک سیاست میں ایک روایتی جو انداز ہے اس سے ہٹ کے کوئی دنیا کے نئے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے کا خواہش مند ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اسٹریٹ فارورڈ ہے وہ، ہمیشہ اس نے اس کی تعریف کی کئی دفعہ. تو اگر وہ اس میں کوئی تھوڑا بہت اپنی یعنی انیشیٹو لیتا بھی ہے تو یہ ایک پازیٹیو اس کو لینا چاہیے. یہ کوئی سفارش نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ایک پی ٹی آئی نے تو لابنگ تو وہاں کا ہے، یقیناً لابنگ پہ لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت نے تو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ یعنی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی کوئی پتہ نہیں 50 یا کتنے، مجھے اس کی یاد نہیں آ رہی، لیکن 1.5 ارب جو ہے ڈالر پاکستانی حکومت نے وہاں کی فرمز کو دیے لابنگ کے لیے کہ وہ عمران خان کے خلاف لابنگ کرے، اور کچھ اس کے لیے جو ڈسپرا ہے وہ جو بہت زیادہ حمایتی ہے ان کا اثر و نفوذ امریکہ پہ کم ہو سکے. تو یہ باتیں اپنی جگہ کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، پی ٹی آئی پہنچا رہی ہے، پاکستانی حکومت پہنچا رہی ہے، پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے نا یہ لابنگ کر رہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ حکومتیں بھی تو کچھ اپنا دماغ رکھتی ہیں، اور وہ کوئی ایسی حکومتیں نہیں ہوتی جو کوئی پیسے کے چکر میں آ جاتی ہیں. وہ وہاں ایک بہرحال اپنے ملک کے مفاد کے لیے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز دنیا کے ان کا جو ایک پلان ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ دنیا سے اس نے ابھی بھی اس کا بیان آیا کہ وہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ اپنے ہر جگہ سے یعنی اپنے جو فوجی ہیں اور اپنے لوگ ہیں ان کو نکالے گا، اور جنگوں سے یعنی کہتا ہے کہ جنگوں کے بجائے معیشت پہ توجہ دینی چاہیے، جو بھی بڑی پازیٹیو بات ہے. اور اگر کچھ اس پالیسیاں اپنانی بھی ہیں تو ان کو نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے مسائل حل کرنے چاہیے دنیا کے، اور کوئی پابندیاں وغیرہ لگا کے، اور اس طرح کی یعنی جیسے فائنانس کے لوگ کرتے ہیں وہ اس پہلو سے سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. تو اللہ کرے کہ کوئی ہمارے ملک کے حق میں سب کچھ بہتر ہو جو بھی ہو.